کورونا اور لاک ڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے مستحقین کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے احساس ٹیلی تھون کے ذریعے عطیات جمع کیے۔ سما سمیت دیگر لیڈنگ ٹی وی چینلز نے ٹیلی تھون میں حصہ لیا۔ اس دوران گفتگو میں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اب ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، یعنی جہاں کیسز ہوں وہاں توجہ دینی ہوگی۔ مستحق افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا مطلب رسک لینا ہے، لیکن ان حالات میں روزانہ کمانے والے 10 کروڑ لوگ گھر بیٹھ چکے ہیں۔ امریکہ ہزاروں اموات کے باوجود لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ نہیں کر پایا ہے۔ سنگاپور میں لاک ڈاؤن کے باوجود جو کورونا وائرس پھیلا ہے اس کے باوجود بھی اس قسم کا فیصلہ سامنے نہیں آ پایا ہے۔ تو یہ احساس ٹیلی تھون جس میں وزیر اعظم عمران خان اس جانب اشارہ دے رہے تھے کہ پاکستان لاک ڈاؤن کا تو متحمل نہیں ہو سکتا، البتہ جو سافٹ لاک ڈاؤن ہے اس کی طرف جایا جا سکتا ہے، یعنی کہ جن ایریاز میں جن شہروں میں کیسز زیادہ ہیں وہاں پر توجہ زیادہ دی جا سکتی ہے۔ گزشتہ روز بھی پروگرام میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اگلا مہینہ یعنی کہ مئی کا مہینہ جس طرح سے پیک پیریڈ بتایا جا رہا ہے، پیک رسک بتایا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں کیسز اور نمبرز بڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں، ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب اب جس طرح سے ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج وزیر اعظم نے جو ٹرانسمیشن میں یہ بات کی ہے کہ سافٹ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا سکتا ہے، جن ایریاز میں جن علاقوں میں کیسز زیادہ ہیں وہاں پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سافٹ لاک ڈاؤن کس طرح سے پاسبل ہو پائے گا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، کس طرح سے آپ فگر آؤٹ کریں گے یا فگر آؤٹ کر چکے ہیں ابھی تک اگلے مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان علاقوں میں ان شہروں میں کیسز زیادہ ہیں، یہاں پر سافٹ لاک ڈاؤن ممکن ہو پائے گا؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ دیکھیے، ایک تو پورے ملک کا پورا ٹاؤن وائز ڈسٹرکٹ وائز پورا نقشہ بن چکا ہے کہ کون کون سے گلی سے کس محلے سے یہ کیسز آ رہے ہیں۔ تو جہاں جن علاقوں سے آ رہے ہیں ان کو صرف انہی ایریاز کو لاک ڈاؤن کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 2-2.5 ہفتے سے میں بار بار یہ تجویز پیش کرتا رہا ہوں اور ڈسکشن ہوتا رہا ہے میرا بھی حکومتی سطح پہ کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ چیک کریں کہ ہم میں سے کتنے افراد پاکستان میں رہنے والے ایسے ہیں جو اب تک انجانے میں کرونا وائرس سے ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ان کو اس بیماری تو نہیں ہوئی لیکن وہ امیون ہو گئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انہوں نے IgG اینٹی باڈی بنا لی ہے۔ تو یہ جنہوں نے IgG اینٹی باڈی بنا لی ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، اور جن میں آئیڈینٹیفائی ہو جائے ان کو لاک ڈاؤن میں جانے کی ضرورت نہیں، ان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے جو معیشت کا پہیہ ہے وہ اس کو چلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ خاص طور پہ کاروباری افراد بھی ہو سکتے ہیں، یہ روزمرہ کا کام کرنے والے جو دہاڑی دار مزدور ہوتے ہیں وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں، ہماری فوج اور رینجرز کے جوان، پولیس کے جوان، یا جتنے بھی وہ سروسز جن کو ہم ایسنشیل سروسز کہتے ہیں ان کے یہ ٹیسٹ اب کرانے کا ٹائم آ گیا ہے کہ ان سب کو چیک کر کے اور ان کو کلیئر کر دیا جائے، ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے کہ ناؤ یو امیون، اور اب آپ بالکل کچھ احتیاطیں لے کر اور کام شروع کیجئے اور معیشت کا پہیہ چلائیے۔ اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، اس وقت ہمارے سینئر اینکر پرسن علی حیدر بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم نے ٹرانسمیشن کی ہے، علی آپ نے یہ ٹرانسمیشن دیکھی بھی ہوگی، وزیر اعظم کے مطابق پاکستان میں اب تک جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ کیسز زیادہ نہیں ہوں گے۔ سافٹ لاک ڈاؤن کی بھی ان کی جانب سے بات کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ کاروبار کھول کر رسک تو لینا پڑے گا، ایسی سچویشن کی جانب جا سکتے ہیں۔ دیکھیں صدر، آج بھی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ڈاکٹرز نے پنجاب میں پریس کانفرنس کی، کل سندھ کے ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی تھی۔ یہ بات نہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، نہ میں، اور معذرت کے ساتھ نہ ایون پرائم منسٹر۔ یہ ایک میڈیکل مسئلہ ہے، ایکسپرٹس کی اوپینین کو ترجیح دینی چاہیے۔ ڈاکٹر شمسی صاحب اس پر بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، دیگر ڈاکٹرز نے بھی اپنی یہی رائے دی ہے کہ اس کا چونکہ علاج نہیں ہے صدرہ، تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے لاک ڈاؤن۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک انتہائی ادب کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، مدد ہمیں چاہیے، ہم ایک دوسرے کی مدد ہی کریں گے، لیکن یہ جو ایک مذاق کیا گیا تھا پچھلے 1-1.5 مہینے سے لاک ڈاؤن کے نام پہ جو مذاق ہے کہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، آدھے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے، آدھے میں پارشل ہے، آدھے میں بالکل بھی نہیں ہے، اور جائیں آپ رورل ایریاز میں وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا نا لاک ڈاؤن کا، رورل ایریاز بالکل مبرہ ہیں لاک ڈاؤن سے۔ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن اگر صدرہ 15 دن کا بھی کیا ہوتا،
15 سے 20 دن کا، جس میں بالکل آپ غیر ضروری طور پہ نکل ہی نہیں سکتے باہر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وائرس کو، اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا تھا، کرو سٹیٹ کر کے بعد میں نیچے لائی جا سکتی تھی، اور یہ نہیں کیا گیا. اور ابھی بھی ہمیں یہ اس میں کوئی سمجھنے میں آر نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کا نقصان ہوگا. میں اس شخص کا درد نہیں سمجھ سکتا جس کے گھر میں شام کا آٹا نہیں ہے، وہ بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا، بیمار ماں باپ کی دوائی نہیں لے سکتا. میں اس کا درد سمجھ سکتا ہوں. لاک ڈاؤن وہی بھگت رہا ہے. لیکن یہ جو آپ نے 1.5 مہینہ لاک ڈاؤن کا مذاق کیا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے. اور آپ آگے بھی یہی کرنے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یہ وہ لاک ڈاؤن ہے. ایک دفعہ اچھا لاک ڈاؤن کرتے تاکہ سیگریگیشن ہو جاتی. جیسا کہ ڈاکٹر شمشید صاحب نے کہا، جو بیمار ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، جو تندرست صحت مند امیون ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے. پھر جو بیمار ہیں ان کی نشاندہی ہونے کے بعد ان کا علاج کیا جاتا. ابھی ہمیں نہیں پتا ہمارے ارد گرد جو لوگ پھر رہے ہیں وہ بیمار ہیں وہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے وہ سیگریگیشن کا ٹائم دیا ہی نہیں، آپ نے وہ سیپریٹ ہونے کا موقع ہی نہیں دیا. پرائم منسٹر صاحب نے ٹیلی تھون کی، وہ آگے بھی کریں گے، فنڈ ریز کریں گے. پاکستانی مخیر لوگ ہیں. اب آپ نے دیکھا نا کہ بیٹھے بیٹھے 2-3 گھنٹے میں 55 کروڑ جمع ہو گیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فون کر کے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے ہم فنڈ میں جمع کرا رہے ہیں پیسے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی خواہش پر اپنا فون اٹھایا ہوگا اور آن لائن ٹرانسفر کر دیا گیا ہوگا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں ہیلپ کریں گے، جو اپنے تئیں راشن بانٹ رہے ہیں. پاکستانی بھوکے نہیں مرتے، میرا یہ ایمان ہے. پاکستانیوں میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. کوئی راشن کی کمی کی وجہ سے سدرا، کوئی بھوک کی وجہ سے نہیں مرے گا، بے روزگاری کی وجہ سے نہیں مرے گا. اور بلال بھٹو صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اکانومی ریوائیو ہو سکتی ہے، مرا ہوا شخص ریوائیو نہیں ہو سکتا. اگر آج کرونا کی وجہ سے ہماری اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے تو کل کو ریوائیو ہونے کے چانسز ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہماری کرو سٹیٹ نہ ہوئی اور یہ مریض بڑھے تو ہمارا ہیلتھ سسٹم ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان لوگوں کو سنبھال پائے. بالکل علی، اسی ہیلتھ سسٹم کے اوپر ہی بات بھی کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی اگر صرف سندھ کی بات کریں تو سندھ میں اب تک 3600 مریض ہیں، جن میں سے 10% اسپتالوں میں ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں سے 2 مریض ایسے ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں. اگر ان اعداد و شمار کو ہم دیکھیں تو کیا واقعی یہ تاثر درست ہے کہ اگر پیک پیریڈ آتا ہے نیکسٹ منتھ میں، جس کے بارے میں خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ واقعی کولیپس کر جائے گا، اتنا سٹرونگ نہیں ہے، اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کر پائے گا؟ مجھے نہیں معلوم آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ صرف 2 افراد وینٹیلیٹر پہ ہیں سندھ میں. آج کی معلومات کے مطابق یہ سندھ گورنمنٹ کا آج کا ڈیٹا ڈاکٹر صاحب جو میں شیئر کر رہی ہوں کل تک کا. دیکھیں، میں ذاتی طور پہ اس وقت 11 افراد کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں آج کی تاریخ میں. صرف سندھ میں ڈاکٹر صاحب کورونا وائرس کی وجہ سے صرف سندھ میں، صرف کراچی میں آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں آپ کو 11 مریض صرف کراچی میں وینٹیلیٹر پر ہیں. صرف اس سے بھی زیادہ ہوں گے جن کو 11 وہ ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ کل جو ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس تھی اس میں اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ ذاتی طور پر شیئر کر رہے ہیں، یہ آپ ذاتی طور پر شیئر کر رہے ہیں، کیا حکومتی سطح پر جیسے کہ سندھ میں جو وہاں داخل ہے اس کے متعلق سب کو پتہ ہے اس کے متعلق یہ ڈیٹا موجود ہے، اور یہ میرے گھر میں نہیں ہے، یہ حکومت کے ہسپتالوں میں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یہ موجود ہیں. اچھا، کل جو پلی لی ہے ڈاکٹرز کی آرگنائزیشنز نے، وہ یہی لی ہے کہ جتنی بھی سہولتیں وینٹیلیٹرز کی ہیں وہ سیچوریٹ ہو گئی ہیں اور ہم مزید بوجھ نہیں لے سکتے سیریس مریضوں کا. یہ اسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جتنی 6-7 فیسلٹیز ہیں جو انٹینسو کیئر والی ہیں، وہاں پر اب جتنے وینٹیلیٹرز ہیں اس پہ سب میں پیشنٹ ہیں، اور اب ہمیں وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اگر 200-300 مریض اور آ گئے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ 35 سال والے فرد کو وینٹیلیٹر پہ ڈالیں یا 60 سال والے کو ڈالیں. وہ کل کی جو ڈاکٹرز کی پلی تھی وہ یہ تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو کووڈ-19 کے حوالے سے بنائی گئی ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جو سیریس کرٹیکل جو مریض ہیں ان کی تعداد 60 بتائی جا رہی ہے، جو ہاسپٹلز میں بھی ہیں یا وینٹیلیٹرز پر بھی ہیں، پورے ملک کی میں بات کر رہی ہوں. کیا آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں یہ صرف 60 ہی ہیں یا تعداد اس سے زیادہ ہے، جیسے آپ نے ابھی ذاتی طور پر پہلے بھی بتایا؟ دیکھیے، میں نے تو صرف 11 کا ذکر کیا ہے، 60 ہیں تو جو ڈیٹا NDMA کے پاس موجود آ رہا ہے سارے صوبوں سے، یہ 60 وہ ہوں گے
میں نہ میں کنفرم کر سکتا ہوں اس کو، نہ میں اس کو ڈینائی کر سکتا ہوں. میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں کتنے ہیں. جو ڈیٹا NDMA لے رہا ہے ان کے پاس یقینی طور پہ اگر سارا اوتھینٹک ڈیٹا جا رہا ہے تو یہ نمبر ٹھیک ہوگا. لیکن جو تعداد بھی آ رہی ہے وہ بھی تمام سورسز سے لے کر ٹیسٹ کی رپورٹنگ کو لے کر ہر روزانہ کے حساب سے جتنی آ رہی ہیں صبح اور شام NDMA اپنی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کر رہا ہے مستقل طور پہ. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ابھی ناظرین ملک بھر میں جو متاثرہ افراد کی تعداد ہے وہ 10,000 بتائی جا رہی ہے. خدا نہ خواستہ اگلے مہینے میں یہ تعداد اس سے بڑھ کر 20,000 30,000 یا 40,000 تک پہنچ جاتی ہے. تو ہمارا سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے, کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے گا, ڈاکٹر صاحب سے اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ علی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا شکریہ.